today also and in all other government documents. لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان رولز کے مطابق واٹ از ہیپننگ. قوانین تو بہت زیادہ ہیں، ایک بنتا ہے، سیکنڈ بنتا ہے، تھرڈ بنتا ہے، تو دیکھنی ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کتنی ہو رہی ہے. میں تھوڑی سی پریکٹیکلی بات کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آج یہ کیس جو لیا گیا آرزو راجہ کا، لیکن ایک آرزو راجہ نہیں ہے. دیر آر سو مینی ادر ایگزامپلز ان آور کنٹری. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آج تک گورنمنٹ نے، ایجنسیز نے اور ہمارے جو اسپیشلی پولیس ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں. کیوں یہ دن بدن انکریزنگ صورتحال بن رہی ہے؟ اس لیے بن رہی ہے کہ جب ہم کوئی کیس بھی سامنے آتا ہے اس کو بڑا لائٹ سا لیتے ہیں. یہی کیس جب آرزو راجہ کا سامنے آیا تو دیکھنے ہے کہ جو اغوا کرنے والا ہے، جو ایبڈکٹر ہے، اگر اسی کے پاس ایسی بچیاں جو انڈر ایج ہیں، بلو 18 ایئرز ہیں، جب ان کے کیس پولیس کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آج پولیس والے بھی کوئی نہ کوئی یہاں ہوں گے کہ وہ اس کو کیوں لائٹ سا لیتے ہیں. ایک تو ایف آئی آر درج کرنے میں بہت لمبا ٹائم لگتا ہے. اگر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو پھر جو ایبڈکٹر ہوتے ہیں ان کو اریسٹ کرنے میں لمبا ٹائم لگتا ہے. ان دا مین وائل اس بچی کا جو ذہن ہوتا ہے اس کو اتنا سیٹ کیا جاتا ہے اس بچی کو، اور اس کو اتنا اس پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ میں اسلام قبول کر لیتی ہوں، ورنہ اپنی مرضی سے نہیں کرتی، وہ انڈر تھریٹ کرتی ہے. اس پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گی تو ہم تجھے مار دیں گے. جس وجہ سے ایسے واقعات جو ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اور اگر اسی کیس کو ٹائم پہ لیا جاتا ہے تو یقیناً یہ لڑکی بھی یہ نہ کہتی کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں. اسلام میں تو ایسی چیز کوئی نہیں ہے کہ جس پہ زبردستی کی جائے. جبری میں نے اسلامیات فرسٹ کلاس سے لے کر بی اے تک پڑھی ہے. جب میں نے ماسٹر کیا تو اس میں بھی میرے 2 پیپر اسلامک ہسٹری کے تھے، پولیٹیکل سائنس میں. تو اسلام ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. لیکن اب دن بدن یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے. اس کے پیچھے بڑی ریزنز ہیں، وجوہات ہیں جن کو میں ڈیٹیل میں نہیں بتانا چاہتا. جب ایج فکسیشن کی بات آتی ہے کہ شادی کے لیے فکس کر دے ایج، تو اس میں بھی پرابلم ہے. ہمارے چاروں صوبوں میں، اب کسی صوبے میں 16 ایئرز ہے، کسی میں 18 ہے، اور یہاں تک میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی میں فکس کی نہیں گئی. We have one country and 4 provinces, but we have different ages for marriage of the girls. ایک بات پہ ہم آج تک نہیں آ سکے کہ ہم نے اپنے ملک میں ایج کس جگہ پہ فکس کرنی ہے. لیجسلیشن ہوتی رہتی ہے،
پچھلے سال جب بل گیا پارلیمنٹ میں تو وہ بھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا. کیوں کر دیا گیا؟ ہم کرنا نہیں چاہتے. خواہ پارلیمنٹ ہو خواہ گورنمنٹ ہو. لیکن میری یہ درخواست ہوگی کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو ریموو کرنے کی جو ڈفیکلٹیز آ رہی ہیں، پرابلمز آ رہی ہیں اس پروسیس میں، ان کو پہلے دور کریں. تو پھر یہ آئندہ جو ماحول ہے وہ ٹھیک ہوتا جائے گا، اور ہمارے ملک کا جو امیج ہے امنگ دا کمیونٹی آف نیشنز وہ اچھا جائے گا. لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. ہم اپنے پرسنل لاز میں، پرسنل معاملات میں لگے رہتے ہیں. اور یہ 74 ایئرز ہو چکے ہیں کہ آج تک ہم ایک جگہ پہ، ایک پیج پہ، خواہ وہ ریلیجس پارٹیز ہیں، خواہ وہ ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں، وہ ایک پیج پہ نہیں آ سکے. ہم کہتے ہیں کہ وی آر آن ون پیج، لیکن نہیں، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اس لیے میں تو یہ ضرور کہوں گا کہ آج ہمارے میڈیا والے بھی حضرات بہت بیٹھے ہوئے ہیں. میری ان سے درخواست ہے، اپیل ہے کہ وہ جو ایسے ایشوز آتے ہیں ان پہ اپنے اپنے پروگرام آرگنائز کریں کہ ہمارا مذہب اسلام ایسی اجازت نہیں دیتا. اور وہ ایجنسیز جو ہیں ہماری جتنی بھی ہیں اس میں انوالو ہیں، گورنمنٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، ان کو انوالو کریں تاکہ وہ اس کسی ایسے حل پہ آگے کوئی ایسا سلوشن نکل آئے تاکہ آنے والے وقت میں جب کہ دنیا بدل چکی ہے ہم اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم قانون بنا رہے ہیں. قانون تو پہلے بن چکے ہیں بڑے. اب ہمارے کمیشن دیکھیں، کتنے کمیشن ہیں؟ 3-4 تو ہمارے کمیشن بن چکے ہیں. چائلڈ کمیشن ہے، ویمن کمیشن ہے، نیشنل کمیشن ہے، مائنارٹی کمیشن ہے. بٹ وی آر ڈوئنگ. جو ہماری سفارشات ریکمنڈیشن جاتی ہیں پارلیمنٹ ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، ان کو لنگران کر جاتی ہے. تو اگر ہم لیجسلیشن میں بھی جاتے ہیں تو یہ مسئلے ایسے ہی لٹکے رہیں گے. تو آج ہمارے درمیان پارلیمانی سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ایسے ایشوز پہ لابنگ کریں، سینٹ میں کریں، اسمبلی میں کریں، تاکہ جب ایسا کوئی بل جاتا ہے اس میں تو وہ مسترد ہو کر نہ آئے، وہ پاس ہو کر آئے، تاکہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات پیش نہ آئیں. اس کے علاوہ میں ایک بات نوٹ کر رہا تھا کہ آج ہی بیٹھے ہوئے کہ بچوں سے ہٹ کے خواتین کی بات جب آتی ہے یا مائنارٹیز کی بات آتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کو اتنا خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ملک نے اتنا ایمپاور کیا ہے کہ تینوں جو کمیشن ہیں تینوں کو جو خواتین ہیڈ کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ بھی خاتون ہیں. تو میں خوش ہوں کہ کم از کم ایک طرف تو جا رہے ہیں نا. تو میری درخواست ہے کہ ایسے اسی طرح جو دوسرے ایشوز ہیں مائنارٹیز کے ہیں اور فورس کنورژن کے ہیں، اس طرف بھی کو ایسا لاہ عمل تیار کر لیں تاکہ یہ بھی ایک مثال بن سکے. تو اس لیے میری درخواست ہے، آج میں اتنا ہی زیادہ نہیں بولنا چاہتا، ابھی کافی اسپیکر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس بات پہ بات کرنی ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ قانون کی صرف اور صرف امپلیمنٹیشن کے لیے لگے پیچھے. نئے قوانین بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے بہت بن چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جب میں مائنارٹیز کی بات کرتا ہوں، ایشو بھی مائنارٹیز کا آج یہ بھی، لیکن اس میں ایک ریلیجس مائنارٹی کی بات نہیں ہے، اس میں سب انوالو ہیں. کرسچن لڑکیاں بھی اغوا کی جا رہی ہیں فار اونلی میرج پرپس، ہندو بھی کی جا رہی ہیں، دیگر جو بھی ہیں. اس کے علاوہ اگر مائنارٹی کے دیگر ایشو بھی دیکھیں تو بہت زیادہ ہیں. لیکن ہم اپنے پیارے اس ملک میں جہاں میں ہم رہ رہے ہیں
ہم اس سے محبت کرتے ہیں, ہمارا جینا مرنا رہنا اسی ملک میں ہے, ہمارے آباء و اجداد اسی سے نکلے. تو میری درخواست ہے کہ ہم وی لو پاکستان, لیکن ہمیں رہنے کے جو حق ہیں وہ بھی ان پہ بھی غور کرنا چاہیے. ان کے بھی گورنمنٹ کو, پارلیمنٹ کو, ہمارے جو دیگر ایشوز ہیں ان پہ بھی جانا چاہیے. یہ صرف ایک فورس کنورژن کا ایشو نہیں ہے. ابھی ہم نے پچھلے دنوں میں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے جو کہ ڈسکریمنیٹری ایشو سامنے لائے, آپ نے دیکھ لیا کہ اس پہ کتنا زیادہ یعنی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, لیکن اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے, اور اس پہ خدا کا شکر ہے کہ گورنمنٹ نے اب کافی اس پہ سیریس نوٹس لیا ہے, اور گورنمنٹ اس کی طرف آ رہی ہے کہ اس کو ایریڈیکیٹ کریں. ایشو کیا تھا کہ اونلی کرسچنز اینڈ نان مسلمز آر ایلیجیبل فار سینیٹیشن ورک. But what the Constitution says? Constitution says that every citizen is equal in Pakistan. So میری درخواست ہے کہ ایشوز تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ان پہ آہستہ آہستہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, اور ایک دن آئے گا کہ ہم بہتر سے بہتر اس ملک میں لائف گزاریں گے. سو تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل. منظور مسیح صاحب بہت